سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم سب موجود ہیں اپنے پروگرام آئے نماز سیکھے میں، اور اس کی برکتیں الحمدللہ ہم ہر بار لوٹا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہر بار کی طرح اس بار بھی کچھ پیارے سے بچے بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ آج کے ٹاپک پر بات کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت، اللہ کے آخری نبی نبی ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے گا، مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، با جماعت نماز ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ اور با جماعت نماز ادا کرنا بغیر جماعت کے نماز کے 27 گنا زیادہ ہے، 27% ہمیں اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے اس نماز کے مقابلے میں جو نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی جاتی۔ لہذا جو فرض نماز ہے اس کو جماعت سے پڑھنا چاہیے، اور بہت ہی زیادہ فضیلت کا باعث ہے، اور کیونکہ یہ قرآنی حکم بھی ہے اور ہمارے دین نے باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس کی اہمیت کو بھی سمجھیں اور اس کے مسائل بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہمیں با جماعت نماز کے دوران کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم با جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں بھی، لیکن وہاں ہم ثواب کمانے کی بجائے الٹا گناہ کما کر آ جائیں، یا وہ کام ہم سے ہو جائے جس سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ تو لہٰذا جب با جماعت نماز ادا کریں تو اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ اس کی شرائط اور اس کی جو اصول ہیں ان کو اپنے سامنے رکھیں، تاکہ ہم ایسی غلطیوں سے بچ سکیں جو ہماری نماز کو یا ہماری جماعت کو متاثر کرنے والے ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا نام عبد الرحمن ہے۔ عبد الرحمن، جی عبد الرحمن جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ با جماعت نماز پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیں، با جماعت نماز پڑھنا ہر عاقل بالغ سمجھدار جو آدمی ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، یعنی مسجد کی جو جماعت ہے نا وہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اذان ہوتی ہے، مسجد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، سارے لوگ مل کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا، اس کو کہتے ہیں با جماعت نماز پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ واجب ہے، با جماعت نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب، اور وہ بھی مسجد کی، یعنی گھر میں پڑھ لینا کافی نہیں ہے، جماعت سے نماز گھر میں جماعت کروا لی یہ کافی نہیں ہے، بلکہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنی پڑے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد رضا عطاری ہے۔ جی احمد رضا بھائی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے اور جیسے ہی وہ اللہ اکبر کہتا ہے امام صاحب سلام پھیر لیتے ہیں، تو ایسے نماز ہو جائے گی؟ اس میں کچھ لوگ دیکھا ہے کہ مسٹیک کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ امام صاحب جو ہے ابھی قاعدے میں بیٹھے ہیں مثال کے طور پر، اور ایک شخص نماز میں شامل ہونے کے لیے آتا ہے، اب وہ اللہ اکبر کہتا ہے اور امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں، یہی ہے نا۔ تو اب آیا کہ وہ جماعت میں شامل ہوا یا نہیں،
یہ واقعی میں ایک اہم مسئلہ ہے اور یہ آپ کو سمجھانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہم آپ کو ایک پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح سے کریں گے تو نماز ہوگی, کس طرح سے کریں گے تو نہیں ہوگی نماز. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ایک صورت وہ ہے کہ اگر وہ صورت ہوئی تو نماز نہیں ہوگی, اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ ہوئی تو پھر نماز ہو جائے گی, جماعت میں ہم شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم سمجھتے ہیں. یہاں پر ہم ایک وہ بچھاتے ہیں دری اور آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کس طریقے سے نماز میں شامل ہونے سے نماز ہو جائے گی. دیکھیں اس کے لیے نا ہمیں 2 بچے چاہیے جس سے ہم پریکٹیکل کر کے بتا سکیں گے. ٹھیک ہے, عبد الرحمن آپ آ جائیں. اب یہاں آپ امام صاحب بن کر بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے, بیٹھیں ذرا. اب پیارے بچوں یہ گویا کہ امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, امام صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور اب جو ہے ایک مقتدی شامل ہونے کے لیے آتا ہے. جیسے احمد رضا نے سوال پوچھا ہے نا, تو احمد رضا آپ بھی آ جائیں, آپ کھڑے ہو جائیں. اب آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں, پیچھے چلے جائیں اور پیچھے چلے جائیں, بس ٹھیک ہے. اب یہ پڑھ رہے ہیں اتحیات. ٹھیک ہے, اتحیات پڑھ رہے ہیں, پھر درود ابراہیمی پڑھا ہے, اور اب آپ شامل ہونے کے لیے آتے ہیں نماز میں. ٹھیک ہے, اب پہلے پیارے بچوں وہ آپ کو صورت بتا رہے ہیں جس میں ان کی نماز نہیں ہوگی, یعنی یہ جماعت میں شامل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, پہلے ہم وہ صورت بتانے کے لیے جا رہے ہیں. آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور ہم آپ کو اس کی وجہ بھی بتائیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ آئے ہیں با جماعت نماز پڑھنے کے لیے, امام صاحب قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی انہوں نے سلام پھیرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ آئیے. ٹھیک ہے, آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں اپنے, آپ فوراً سلام پھیر دیں, آپ بیٹھ جائیں. یہ دیکھیں اب یوں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب انہوں نے سلام پھیرا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد یہ بیٹھے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے صورت؟ نہیں آ رہی, آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں. پھر کھڑے ہو جائیں, آپ بیٹھے رہیں, آپ بیٹھے رہیں. ٹھیک ہے, یہ جیسے ہی تکبیر کہہ دیں گے نا آپ نے سلام پھیرنا ہے. جی اللہ اکبر کہیں, سلام پھیریں, اب آپ بیٹھ جائیں فوراً. آپ دیکھیں سلام ان کا پہلے پھرا ہے, ان کے بیٹھنے سے پہلے ان کا کیا ہو گیا, سلام پھر گیا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اس صورت میں یہ جماعت میں شامل نہیں ہو سکے ہیں, کیونکہ امام صاحب نے سلام پہلے پھیر دیا اور یہ بیٹھے بعد میں, تو اس صورت میں جماعت میں شامل نہیں ہو سکے ہیں. اب ہم آپ کو وہ صورت کر کے بتائیں گے کہ یہ جماعت میں شامل ہو جائیں گے اور پھر بقیہ اپنی رکعتیں مکمل کریں گے. یہ والی جو صورت ہے نا اس میں جماعت میں شامل نہیں ہوئے ہیں, لہذا کیا کرنا ہے, ان کو دوبارہ سے اپنی نماز کمپلیٹ کرنی, ان کو دوبارہ سے اپنی نماز میں شامل ہونا ہے, کیونکہ امام صاحب سلام پھیر چکے ہیں. ان کو دوبارہ اب کھڑے ہو کر تکبیر کہیں گے اور پھر سے اپنی نماز کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ امام صاحب نے سلام پہلے پھیر دیا تھا. اب آپ دوبارہ سے اپنا چہرہ آگے کر لیں, ایسے آپ کھڑے ہو جائیں. احمد رضا, اب ہم وہ صورت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ہاتھ چھوڑ دیں, اب ابھی نماز میں نہیں ہیں آپ. ٹھیک ہے, اب ہم وہ صورت آپ کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں کہ جماعت میں شامل ہو گئے. ٹھیک ہے, آسان سا طریقہ ہے, کوئی خاص مشکل نہیں ہے, لیکن آپ نے توجہ کے ساتھ اس صورت کو دیکھنا ہے. جی آپ جماعت میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں, آپ سلام پھیر. اب امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہے, آپ کیا کریں گے, کھڑے ہو جائیں, اپنی رکعت مکمل کریں. اب یہ اپنی رکعت بقیہ جو ان کی 2 رکعتیں ہیں یا 4 رکعتیں ہیں, یہ اس کو کمپلیٹ کریں گے کھڑے ہو کر, اور امام صاحب سلام پھیر چکے ہیں. اب ان کی جماعت جو ہے وہ درست ہو گئی. کیوں درست ہو گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے ہی یہ قاعدہ کر لیا تھا, یعنی کھڑے ہو کر تکبیر کہی اور اس کے بعد قاعدہ کر کے بیٹھے اور نماز میں شامل ہو گئے. تو اب اس صورت میں ان کی جماعت صحیح ہو گئی. لیکن پہلے والی جو صورت تھی, یہ کھڑے ہوئے تھے اور کیا ہوا تھا, انہوں نے سلام پھیر دیا تھا, اس صورت میں ان کی جماعت درست نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فیضان ہے. آپ کا نام محمد فیضان ہے. جی فیضان بھائی بتائیے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ بچے جماعت میں کہاں کھڑے ہوں. بچے جماعت میں کہاں کھڑے ہوں؟ مسجد میں کھڑے ہوں گے. کہاں کھڑے ہوں گے؟ جو جماعت ہو رہی ہے, پہلی دوسری تیسری چوتھی بڑوں کی صفیں ہوتی ہیں. جی جی. تو چھوٹے بچے کس صف میں؟ پہلی دوسری تیسری تو بڑوں کی ہوتی ہے, چوتھی کس کی ہوتی ہے پھر؟
بھائی صفیں تو بڑے جہاں تک آ سکتے ہیں وہ بڑوں کی صفیں ہیں، ٹھیک ہے. چھوٹے بچوں نے بڑوں کی صفوں میں نماز نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے. جیسے آپ کے جتنے بچے ہیں، آپ سے چھوٹے بچے ہیں، تو ان کو بڑوں کی صفوں میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پیچھے صف بنانی چاہیے، پیچھے کھڑے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. سب سے آخر میں صف بنائیں، چھوٹے بچے سب سے آخر میں صف بنائیں گے، ٹھیک ہے. بڑوں کی صفوں میں داخل نہیں ہوں. لیکن جو بڑے اور سمجھدار بچے ہیں، مثال کے طور پر 14 سال 15 سال عمر ہے، سمجھدار بچے ہیں، اگر وہ کھڑے ہو گئے صف کے اندر تو کوئی حرج نہیں. لیکن جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو سب سے آخر میں صف بنانی چاہیے، بڑوں کے صفوں میں نہیں جانا چاہیے. پھر کیا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے صفوں میں چلے جاتے ہیں بڑوں کی، اس کے بعد وہ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا. کبھی امام صاحب سے پہلے رکوع میں جا رہے ہیں، کبھی امام صاحب سے پہلے سجدے میں جا رہے ہیں، ایسے کرتے ہیں نا. تو ایسا نہیں کریں، ٹھیک ہے، بلکہ اپنی سب سے آخر میں بنائیں. اگر ہم بچوں کے صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو بچے ایک دوسرے کو دھکے مار رہے ہوتے ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ تو ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، پیار محبت سے سمجھائیں کہ بھائی دھکے نہیں لگائیں، نماز خراب ہوتی ہے اس سے. تو نماز میں تو ہمیں سکون سے نماز پڑھنی چاہیے، مسجد کا احترام، جماعت کا احترام. تو ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کی بھی نماز متاثر ہو، ٹھیک ہے. اس بات کا دھیان رکھیں، ورنہ کچھ بچے ایک دوسرے بچوں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کو چونٹی مار رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو منہ چڑھا رہا ہوتا ہے. تو یہ طریقہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، دھیان رکھنا چاہیے. لیکن نماز اپنی پیچھے پڑھیں، لیکن جو شرارت کرنے والے بچے ہیں ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا چاہیے، الگ سے کھڑے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سعد ہے. محمد سعد جی. سعد بھائی کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ اگر امام صاحب قرات کر رہے ہو تو ہمیں بھی پیچھے قرات کرنی چاہیے. دیکھیں، اگر آپ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور ظاہر ہے امام صاحب تو قرات کریں گے، ہے نا. ظہر اور عصر میں سری قرات ہوتی ہے، آپ کو آواز نہیں آتی، جبکہ اور جو نمازیں ہیں فجر، مغرب، عشاء، ان میں قرات ہوتی ہے، یعنی کہ بلند آواز سے ہوتی ہے، جہری قرات ہوتی ہے. تو اس صورت میں جہری قرات ہو یا سری قرات ہو، جب آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں، اب آپ نے قرات نہیں کرنی ہے، آپ نے قرات نہیں کرنی، خاموشی کے ساتھ سننا ہے. اور اگر آپ کو آواز نہیں بھی آ رہی، آپ نے خاموش رہنا ہے، ٹھیک ہے. امام صاحب کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حنین خان ہے. جی حنین بھائی. کیا امام صاحب کے پیچھے التحیات بھی نہیں پڑھیں گے؟ دیکھیں، آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ قرات خالی آپ نہیں کریں گے امام صاحب کے پیچھے. جسے سعد نے سوال پوچھا نا قرات کے بارے میں، تو آپ قرات خالی نہیں کرو گے، باقی رکوع، سجود کی تسبیحات، التحیات، درود ابراہیمی، ثنا، یہ تمام چیزیں آپ پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں پڑھنی ہے، قرات صرف آپ نے نہیں کرنی ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے جی. میرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب سجدہ صاف کریں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. سجدہ صاحب دیکھیں، اگر امام صاحب نے کیا ہے نا تو آپ کو بھی کرنا ہوگا. جو امام صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے نا جماعت میں، تو اب اس کو بھی سجدہ صاحب لازمی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. سجدہ صاحب یہ ہوتا ہے نا، کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد کوئی واجب ترک ہو گیا، ایک سلام پھیر کے امام صاحب 2 سجدے کرتے ہیں، ہے نا. تو اگر آپ آخری رکعت میں بھی ملے تھے، قاعدے میں بھی ملے ہیں، اور امام صاحب نے سلام پھیر کے سجدہ صاحب کر دیا، تو آپ کو بھی سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. امام صاحب کے سجدہ صاحب کرنے کے بعد پھر جو وہ سلام پھیر دیں، اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے، ٹھیک ہے. تو پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آئے نماز سیکھیں کا بہت ہی اہم ترین ایپیسوڈ، جس میں ہم نے جماعت سے متعلق کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پیارے پیارے بچوں اور مدرسے کے ناظرین، اپنے اس پروگرام میں ہم ایک سیگمنٹ بھی شامل کیا کرتے ہیں جس میں بہت ساری
نماز سے متعلق اہم ترین معلومات ہوتی ہے. آئیے اس کو ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، آج ہم آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے اور ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. کپڑے یا بدن کے ساتھ کھیلنا، کپڑا سمیٹنا، مثلاً سجدے میں جاتے وقت آگے اور پیچھے سے کپڑا اٹھا لینا، اگرچہ مٹی وغیرہ سے بچانے کے لیے کیا ہو اور اگر بلا وجہ کیا ہو تو زیادہ مکروہ ہے. کوئی آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی ہو، انگلیوں کی کینچی باندھنا یعنی ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا مکروہ تحریمی ہے. نماز کے لیے جاتے وقت اور نماز کے انتظار میں یہ چیزیں مکروہ ہیں. نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانا بھی مکروہ تحریمی ہے. مرد کا سجدے میں کلائیوں کو بچھانا، کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. یوں ہی دوسرے شخص کو نماز پڑھنے والے کی طرف منہ کرنا بھی ناجائز و گناہ ہے. اگر نماز پڑھنے والے اور اس شخص کے درمیان جس کا منہ نماز پڑھنے والے کی طرف ہے فاصلہ ہو جب بھی مکروہ ہے. نماز میں جان بوجھ کر جمائی لینا مکروہ تحریمی ہے اور خود ہے تو حرج نہیں مگر روکنا مستحب ہے. جس کپڑے پر جاندار کی تصویر بنی ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. نماز کے علاوہ بھی ایسے کپڑے پہننا ناجائز ہے. یوں ہی نمازی کے سر پر یعنی چھت میں ہو یا لٹکی ہوئی ہو یا سجدے کی جگہ ہو کہ اس پر سجدہ ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. یوں ہی نمازی کے آگے یا دائیں بائیں تصویر کا ہونا مکروہ تحریمی ہے. الٹا کپڑا پہن کر یا اوڑھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے. سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا یعنی ٹوپی پہننا بوجھ معلوم ہوتا ہو یا گرمی معلوم ہوتی ہو مکروہ تنزیہی ہے. اعوذ باللہ، بسم اللہ، ثنا اور آمین زور سے کہنا سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا